الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وبوحدة وحده أحد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي هو أول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا محمدا أحمدا نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومحبوب ربنا حبيبنا هادينا مرشدنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوننا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا سيدنا سيد عباداتنا سيد ساداتنا قائدنا وقدوتنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی قدر معزز حاضرین، سامعین، مخاطبین، مخلصین، موحدین، بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان کا کروڑوں بار احسان کہ جس نے جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اپنا تعارف کرایا ہے. سارا قرآن اللہ کا تعارف ہے. ساری کائنات اللہ کا تعارف ہے. اس کائنات کی ہر ایک چیز وہ اپنے رب کا پتہ دیتی ہے، اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، اپنے خالق اور مالک کا پتہ دیتی ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ذکر کیا ہے اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی ذکر فرمایا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا آدمی چھوٹی چیز کا نام لینا اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہے. چھوٹی چیز ہے، میں اس کا نام کیسے لوں؟ چھوٹی سی مثال ہے، میں اس کا ذکر کیسے کروں؟ چھوٹی سی بات ہے، میں اس کا تذکرہ کیسے کروں؟ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے. لوگ محسوس کرتے ہیں بڑا آدمی، بادشاہ اپنے لیول کی باتیں کرتا ہے، وزیر اپنے لیول کی باتیں کرتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے بھی بڑی باتیں کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو روز روشن کی طرح واضح بیان فرما دیا کہ میری ساری مخلوق ہے، اس لیے میں چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر کرتا ہوں تو میں اللہ ہوں. تم شرماتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کو کرتے ہوئے، لیکن میں اللہ نہیں شرماتا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پہلا پارہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ ایک مچھر کا نام لوں. مچھر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے نا، کتنی چھوٹی، ایسے کر کے اسے مسل دیا جاتا ہے. ایک جھاڑو کے ساتھ کتنے سینکڑوں مچھر مار دیے جاتے ہیں. ایک سپرے کیا جاتا ہے، کروڑوں مچھر مر جاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں میری چونکہ یہ مخلوق ہے
اب بڑا آدمی مچھر کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تم شرماتے ہو، لیکن میں اللہ ہوں، چونکہ میں ہر ایک چیز کا خالق ہوں، اس لیے میں چھوٹی بات کا، چھوٹی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا اور اس کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا۔ عام طور پہ آدمی چھوٹی مثال نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں فرما رہے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرم محسوس کرتا، ان یضرب، کہ وہ مثال دے کر سمجھائے، بعوضۃ، مچھر کی، بلکہ فرمایا فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی حقیر شے، اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ مچھر کی مثال بھی اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو میں نے مچھر پیدا کیا، ایک اتنا چھوٹا بھی مچھر ہے کہ جسے تم اپنے جسم پر بیٹھا ہوا بھی محسوس نہیں کرتے، لیکن وہ تمہیں جب کاٹتا ہے پھر محسوس ہوتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا ہے کہ اسے اینک لگائے بغیر کمزور نظر والا دیکھ بھی نہیں پاتا، لیکن اس مچھر کے اندر ذرا خیال کرنا، میں نے ہر ایک وہ چیز بنائی ہے جو ہاتھی کے اندر بنائی ہے، جو چیزیں میں نے ہاتھی کے اندر بنائی ہیں، جو چیزیں میں نے اونٹ کے اندر بنائی ہیں، جو چیزیں میں نے بیل کے اندر بنائی ہیں، جو چیزیں میں نے گھوڑے کے اندر بنائی ہیں، وہی ساری چیزیں میں نے اس مچھر کے اندر بھی بنائی ہیں۔ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا، اس کے اندر آنکھیں بھی ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کا دل بھی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کی ناک بھی ہے جس سے وہ سونگھتا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کی زبان بھی ہے جس سے وہ چکھتا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کے وجود کی ایک ایک اعضاء، ہاتھ پاؤں، ہر ایک چیز میں نے مچھر کی بھی بنائی ہے، تو پھر میں کتنا بڑا خالق ہوں۔ ہاتھی کو بھی میں نے بنایا، بڑا جانور، اونٹ کو میں نے بنایا، بڑا جانور، گھوڑے کو میں نے بنایا، بڑا جانور، انسان کو میں نے بنایا، اشرف المخلوقات، لیکن اس مچھر کو بھی میں نے بنایا، تو پھر میری خالقیت اس کے اندر زیادہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اللہ جو اتنا بڑا جانور بنا سکتا ہے، اس چھوٹے سے حقیر سے جانور کے اندر بھی وہ ساری چیزیں رکھ سکتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ایک بڑے جانور کے اندر رکھی ہیں۔ یہ اس کی قدرت کا بڑا کرشمہ ہے، چھوٹا جانور بھی، بڑا جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ سورہ یونس 11واں پارہ، اس میں اللہ تعالی نے اس کائنات کے ایک نقشہ اور ایک تصویر کو کھینچا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ تمہید تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے تو ساری بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تمہید ذرا مشکل ہوتی ہے نا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آؤ میرا تعارف۔ قرآن جگہ جگہ ہر ایک آیت اللہ کا تعارف ہے۔ قرآن اس کائنات کو بنانے کا مقصد اللہ کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پھر چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں۔ انسان کو جب آدم کو نہیں بنایا تھا اللہ نے، تو اللہ تو اس وقت بھی تھا۔ زمین نہیں بنائی، اللہ تھا۔ آسمان نہیں بنایا، اللہ موجود تھا۔ فرشتوں کو نہیں بنایا، اللہ موجود تھا۔ جنات کو نہیں بنایا، اللہ موجود تھا۔ کائنات کی ہر ایک چیز بنانے سے پہلے
اللہ موجود تھا، ساری کائنات کو ختم کرنے کے بعد بھی اللہ موجود رہے گا۔ اسے کہتے ہیں ہر جگہ موجود، ہر وقت موجود، علام الغیوب۔ اور اس اللہ کو چھوڑ کر کہ جو بعد کی بنائی ہوئی مخلوقیں ہیں، ہم ان کے دروازوں سے امیدیں رکھتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا، ایک دن کہا میرے لیے دعا کرو۔ بزرگ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں نے دعا کر دی ہے، آپ بس اب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کچھ عرصہ بعد وہ پھر حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں۔ امید رکھنی بھی چاہیے اپنے اللہ سے، لیکن فرمایا کہ امید رکھنا صرف یہ مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ سے امید نہیں، یقین رکھنا چاہیے۔ جو یقین رکھتا ہے اپنے اللہ پہ وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ امید نہیں، امید تو چھوٹے چھوٹے بندوں پہ بھی رکھی جا سکتی ہے، چھوٹے وسائل پہ بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ یقین، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک بات، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نعم المولا نعم النصیر۔ وکیل بھی وہی، کارساز بھی وہی، حمایتی بھی وہی، اور نصیر و مددگار بھی وہی۔ یہ تعلیم ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنا تعارف کرایا ہے۔ سورہ یونس ہے 11واں پارہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بڑے ہی پیارے اور اچھوتے انداز کے اندر اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ آیت نمبر 3 فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ ان ربکم اللہ الذی، یہ جہاں بھی الذی والذی آتا ہے نا، یہ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں وہ ذات ہوں۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، کتنی بڑی بات ہوتی ہے یہ کہ اللہ اپنا تعارف خود کرا رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے۔ کون سا اللہ؟ پھر آگے تشریحات ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ رب ہے تمہارا بس، یعنی پالنے والا، مدد کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، دستگیر، الہ، بچے بچیاں دینے والا، کائنات کی ہر ایک چیز کا مالک وہ کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ یہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ اور آئیے ذرا سنیے، فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، میں صرف تمہارا خالق نہیں ہوں بلکہ اس کائنات کی ہر ایک چیز کا خالق میں ہوں، اور اس زمین کو بھی میں نے بنایا، آسمانوں کو بھی میں نے بنایا۔ سماوات کا ذکر کیا۔ آسمان کتنے ہیں؟ آسمان 7، آسمان 7 ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کو 6 مرحلوں میں بنایا۔ کتنے مرحلوں میں؟ 6 مرحلوں۔ چاہیے تو یہ تھا ایام کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا اور سونا اور خوبصورت نقطہ سنیے، مفسرین کرام سے اخذ کیا ہوا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ایام کا لفظ استعمال فرمایا۔ ابھی آسمان نہیں بنا تھا تو ایام تو تھے ہی نہیں۔ ایام یوم کی جمع ہے،
یوم وہ ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو وہ یوم ہوتا ہے، ایک یوم، دو یوم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ستت ایام، 6 دنوں میں میں نے بنایا۔ تو ایام تو تھے ہی نہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا؟ اب آئیے ذرا یہ بڑا ہی پیارا نقطہ سنیے، بڑا ہی خوبصورت نقطہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے 7 آسمان بنائے طے بطے، اور ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ، اور یہ آج کے ٹیکنالوجی دور کے اندر، جدید دور کے اندر، جب برقی دور ہے، بجلی کی رفتار سے سیارے جا رہے ہیں، یا بجلی کی رفتار، برق رفتار جسے کہتے ہیں۔ برق رفتاری کیا ہوتی ہے؟ بجلی کی رفتار۔ منگلہ سے یا کسی اور ڈیم سے جب سوئچ آن ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، پورے اس ڈویژن کے اندر بجلی پھیل جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے برق رفتاری، یعنی بجلی کی رفتار۔ سوئچ آن ہونے کے بعد انتظار تو نہیں کرنا پڑتا، چاہے کتنا لمبا فاصلہ کیوں نہ ہو۔ تو بجلی کی رفتار سے اگر کوئی چیز زمین سے آسمان کی طرف جائے تو اس پر لگتے ہیں 5000 سال۔ یہ پہلے آسمان کا فاصلہ ہے، اس زمین سے پہلے آسمان کا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں انڈیا سے کسی بندے نے چاند پہ جانے کا دعویٰ کیا۔ چاند تو بہت قریب ہے، آسمان بہت بلند ہے، آسمان اس سے بہت اونچا ہے، پھر دوسرا آسمان بھی اتنا ہی اونچا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں۔ ہر آسمان کا درمیانی حصہ اور درمیانی فاصلہ اتنا ہی ہے۔ اس کے اندر کوئی جہان بستے ہیں، فرشتوں کا جہان ہے، روحوں کا جہان ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے اندر کیسے کیسے جہان ہیں، اور کتنی کتنی چیزیں اللہ نے اس کے اندر بسائی ہوئی ہیں۔ یہ تو ہم چھوٹی سی ایک دنیا میں رہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی دنیا ہے، میں نہیں ہوں گا تو دنیا بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ میری تو حیثیت کیا ہے؟ انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے، اپنے وجود پہ غور کرے، اور اپنے آپ پہ غور کرے کہ میں کب پیدا ہوا، میں کب پیدا ہوا، دنیا کب سے ہے، کروڑوں برس سے، میں کب پیدا ہوا، کب چلا جاؤں گا، چند ایک سالوں کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی ساری دنیا ہوں اور مجھے ہی ساری دنیا سمیٹ لینی چاہیے، یا میرے ہی زیر نگی ہو جانی چاہیے۔ یہ میری غلط سوچ ہے۔ مجھے اللہ نے اپنی مخلوق بنایا ہے تو میں اللہ کی مخلوق بن کے رہوں، اس کا بندہ بن کے رہوں، اور اپنی عاجزی اور انکساری کی انتہا پہ رہوں کہ میری عاجزی اور انکساری اس حد تک ہے کہ ایک کائنات، مچھر سے بھی میں کمزور ہوں، مچھر سے پوچھا نہیں جائے گا، حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، لیکن میرے پاؤں کو زمین پکڑ لے گی جب تک میں سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤں گا۔ انسان اس طرف اگر غور کرے تو پھر اس کی اکڑ، اس کا غرور، اس کا تکبر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے 7 آسمان بنائے 6 دنوں میں، 7 آسمان اور 6 دن۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں نے 7 آسمان بنائے 7 دنوں میں، لیکن 7 کا لفظ نہیں بولا، 6 کا لفظ بولا۔ اس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کو ایام تو تھے ہی نہیں، اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے 7 ایام کے اندر 7
आसमान बनाए 6 दिनों के अंदर। ये अल्लाह ने क्यों फरमाया? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि देखो मैंने दिनों का जिक्र थोड़े हुरूफ में किया है, आसमान का जिक्र ज्यादा किया है। सब समावात, एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि यहाँ सबा का लफ्ज नहीं है, एक और मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं सबा समावात, मैंने 7 आसमान बनाए तय बतय। सबा समावात तिबाका मा तरा फी खल्किर रहमान मिन तफावुत फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर। हमारा चाहे जितना बड़े से बड़ा इंजीनियर आप मंगा लें, एक पिलर से दूसरे पिलर में फर्क होगा। जितना बड़ा कारीगर मंगवा लें, एक दरवाजे में दूसरे दरवाजे में फर्क होगा। जितना मर्जी है अच्छा टेलर हो, एक सूट और दूसरे सूट में फर्क होगा। अल्लाह फरमाते हैं सबा समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्किर रहमान मिन तफावुत फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, सारे आसमान एक तरह के हैं, उनके अंदर जर्रा भर भी फर्क नहीं है। इतना बड़ा आसमान है, इतना बड़ा दावा है। सबा समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्किर रहमान, अपने रहमान की खलकत में तू कभी भी उसके अंदर तफावुत नहीं देखेगा। तफावुत यानी इनफरादियत नहीं देखेगा, अलग अलग नहीं देखेगा। उनको किसी और तरह, एक किसी और तरह कहो, दूसरा किसी और तरह कहो, एक की रंगत में फर्क हो, दूसरे की रंगत में फर्क हो। फरमाया ये नहीं होगा। मेरी तख्लीक को देख कि मैंने इंसान बनाए 8 अरब से ज्यादा इस वक्त रूए जमीन पर इंसान बसते हैं। 8 अरब तो ज्यादा, पंजाबी चरज करा, 8 अरब से ज्यादा इंसान बसते हैं इस कायनात पर, इस अल्लाह की धरती पर। किसी का अंगूठा दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता, किसी का अंगूठा दूसरे के अंगूठे से ये लकीरें नहीं मिलती। 8 अरब से ज्यादा इस वक्त, जो पहले फौत हो गए वो पहले गुजर गए, जो बाद में आएंगे वो बाद में आएंगे। इस वक्त रूए जमीन पर 8 अरब इंसान बसते हैं, इंसान जिनमें काफिर भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर मजहब के लोग हैं। 8 अरब, तो उन 8 अरब लोगों की ये लकीरें नहीं मिलती। अल्लाह की कैसी तख्लीक है। वो अलग अलग बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकता है। किसी की शक्ल एक बिल्कुल हूबहू नहीं मिलती, मुशाबे हो सकता है लेकिन हूबहू नहीं। किसी का वो क्या कहते हैं, खून, ब्लड का जो DNT टेस्ट क्या होता है, ENT टेस्ट, वो नहीं मिलता। किसी का खून एक तरह का नहीं होता। यानी कितना बड़ा फर्क है। फरमाया मैं अलग अलग बनाना चाहूं तो यूं भी बना सकता हूं, लेकिन मैंने आसमान बनाया सबा समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्किर रहमान मिन तफावुत, उनके अंदर तू तब्दीली नहीं देखेगा। आसमान एक ही तरह के मैंने बनाए हैं। अल्लाह 6 दिनों का जिक्र क्यों किया? अल्लाह सिर्फ तेरे समझाने के लिए, इंसान के समझाने के लिए 6 अय्याम का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं वरना अय्याम तो मैंने अभी बनाए ही नहीं थे। मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक तो इससे ये बात जाहिर होती है कि या तो अल्लाह ने 6 दिन का जितना वक्त लगता है ना, उतने दिनों के अंदर अल्लाह ने इस आसमानों को बनाया है। यानी जितना पीरियड 6 दिनों का है, इतने पीरियड के अंदर, इतने वक्त के अंदर अल्लाह ने ये आसमान बनाए हैं। या अल्लाह कुन कह के भी तो बना सकते थे। अल्लाह तो कादिर है ना, कुन कहे बन जाए। कुन कहा, हर एक चीज बना दी। फरिश्तों को कुन कह के बना दिया, जिन्नात को कुन कह के बना दिया, पहाड़ कुन कह के बना दिए, समंदर कुन कह के बना दिए, दरिया कुन कह के बना दिए, शजर कुन कह के बना दिए। ऐ अल्लाह
آسمانوں کو بھی کن کہہ کے بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کیوں؟ اس لیے فرمایا میں نے اس لیے تمہارے سمجھانے کے لیے بنایا ہے کہ یہ دنیا ترتیب کے اعتبار سے چلے گی، ترتیب کے اعتبار سے چلے گی۔ اتنا بڑے آسمان میں نے 7 بنائے کہ جن کی حد کوئی نہیں ہے، جن کے نیچے ستون کوئی نہیں ہے، جن کے نیچے پلر کوئی نہیں ہے، کلر کبھی خراب نہیں ہوا، جن کے اندر دراڑ کبھی نہیں آئی، کروڑوں برس سے ہیں اور رہیں گے۔ لیکن فرمایا انسان تجھے میں نے تیری تخلیق 9 ماہ کے اندر کی ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تیری تخلیق میں نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں کے اندر کی ہے، تو بڑی شان والا ہے۔ آسمان سے زیادہ شان انسان کی ہے۔ یہ آسمان اتنے بڑے بنا دیے 6 دنوں کے اندر۔ تو آؤ ذرا سنیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، موضوع وہی ہے پچھلے جمعے والا۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں نا، ایک ہے دنیاوی اعتبار سے تعارف، ایک ہے دینی اعتبار سے تعارف۔ وہ جو پچھلے جمعے والے آپ کا ذکر چل رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا، وہ ہے دینی اعتبار سے اللہ کا تعارف، یہ ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ کا تعارف۔ آؤ ذرا سنیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ نے آسمان بنائے، پھر اللہ ان پر مستوی ہو گیا، اللہ ان پر بیٹھ گیا۔ یہ تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں، یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ قرآن سمجھ آ جائے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، تو اور قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے ابتدا کے اندر، لیکن جب قرآن سمجھ میں آ جائے تو اس سے زیادہ مٹھاس والی چیز کوئی نہیں ہے، شہد سے زیادہ یہ میٹھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا کوئی اور موضوع شروع کروں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ پھر اس عرش پر بیٹھ گیا، اپنا تخت رکھ کر، اپنی کرسی رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اللہ بیٹھنے کا محتاج، اللہ تو کسی جگہ پہ بیٹھنے کا محتاج نہیں ہے، کرسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نہ بیٹھنے کا محتاج ہے اور نہ اللہ کرسی کا محتاج ہے، نہ اللہ تعالی کو یہ ضرورت ہے کہ اس کے لیے کوئی عرش بچھایا جائے، لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ بادشاہ کی ایک کرسی ہونی چاہیے، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بیٹھ گیا۔ 7 آسمانوں کے اوپر عرش، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی کرسی، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھ گیا۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یدبر الامر، اس کے اوپر بیٹھ کر، چونکہ ہمارا ذہن ایسے ہے نا کہ ایک بادشاہ ہو اور بادشاہ وقت کے ہاتھ میں قلم دان ہو اور وہ قلم سے ہماری تدبیریں کرے، ہماری تقدیریں لکھے، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہم بادشاہ کے ذمے ڈال دیتے ہیں، بل زیادہ آ گئے بادشاہ کے ذمے، تکلیف ہو گئی بادشاہ کے ذمے۔ تو اس لیے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے یدبر الامر۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ساری تدبیریں وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ یدبر الامر کون ہے؟ یدبر الامر، ہر حکم کے اوپر جس کی تدبیر چلتی ہے وہ اللہ ہے۔ ہر حکم کے اوپر جس کی تقدیر چلتی ہے، یدبر الامر، یدبر تدبیر،
میں تدبیر کرتا ہوں یہ کام ہو جائے، لیکن اس کی تقدیر غالب ہوتی ہے، اس کا حکم غالب ہوتا ہے۔ کسی کا حکم اس پر غالب آ سکتا، بولیے ذرا تھوڑا سا بولیں گے نا، مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے بھی پتہ چلے نا کہ میں ایسے ہی ہوا کے اندر نہیں باتیں کر رہا، سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور رانا صاحب نو کرسی دے ہوئے۔ یدبر الامر، یدبر الامر، ہر تدبیر پر جس کی تقدیر غالب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے اللہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر ایک چیز کا خالق بھی میں ہوں، اور ہر ایک چیز پر تقدیر بھی میری ہے، قدرت بھی میری ہے۔ آؤ ذرا اور ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت لیجئے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ کو بات، لیکن تھوڑا سا مشکل موضوع شروع ہو گیا ہے غیر ارادی طور پر۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کائنات کے اندر ہر ایک چیز کا خالق میں ہوں، اسی طرح ہر ایک چیز پر قدرت میری ہے۔ ہر ایک چیز پر قدرت کس کی ہے؟ بولو۔ ایک واقعہ یہاں پر گزشتہ دنوں بیان ہوا ہے ملکوال کے اندر، میں اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بلند آواز سے کہو کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلام اللہ علیہ، کہ انہوں نے ان کی نماز قضا ہو گئی عصر کی، سورج غروب ہو گیا، اور حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، علی بھی ہو اور نماز قضا کرے اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، میں تو ادا ہی کروں گا۔ اب نماز تو قضا ہو چکی تھی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، سورج واپس آیا اور پھر حضرت علی نے نماز پڑھی۔ ایسا کوئی واقعہ احادیث کی کتب میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں، ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں۔ یہ سراسر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، الزام ہے۔ خود میرے آقا کی نماز قضا ہوئی ہے، خود حضور علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی، حضور غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، سحری کا وقت ہے، میرے آقا نے تہجد کی نماز ادا فرمائی اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، کہا فجر کا جب ٹائم ہوگا ہمیں کون جگائے گا، ہمیں کون جگائے گا؟ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ بولیے میں، یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے، میں والا لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ایک دن بیٹھے ہیں اپنی مجلس میں، اولیاء اللہ کا تذکرہ، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے، کہو ہم اولیاء اللہ کو، اللہ کے ولی، ہم ان کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار۔ مریدوں میں بیٹھے ہیں، ایک مرید کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب یہ فرمائیے کہ وہ کون سا جرم ہے
جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کون سا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی خطا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں جائیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے امتی حضرت خواجہ غلام فرید، میری طرف توجہ فرمائیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا بیٹھ جا، اپنے مرید سے کیا کہا؟ بیٹھ جا۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی تو انہوں نے کہا کون سا وہ مرید تھا جو کل پوچھ رہا تھا کہ کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ تو وہ مرید کھڑا ہوا، کہنے لگا میں۔ کیا کہنے لگا؟ میں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا یہی وہ گناہ ہے، میں۔ یہ میں جو ہے نا، میں تو بکری کرے تو کہتے ہیں چھری دے تلے، میں، یہ میں والا لفظ اللہ کو پسند ہے۔ بولیے میں یہ کر دوں گا۔ اسحاق ڈار آیا تھا، میں معیشت کو ٹھیک کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ یہ میں والا لفظ اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت بلال نے کہا میں، اللہ نے سلا دیا، اللہ نے سلا دیا، سو گئے۔ اور اتنا سوئے، اتنا سوئے، اتنا سوئے، پیارے محبوب بھی سوئے اور صحابہ بھی سوئے، اور سورج نکل آیا۔ سحری کے وقت کے سوئے، سورج نکل آیا، سورج کے کرنیں رخ مصطفیٰ پہ پڑی، وہ والضحیٰ کا چہرے پہ اس سورج کی کرنیں پڑی اور آپس میں ٹکرائیں۔ وہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، نہ کہاں پر جی؟ رخ مصطفیٰ ہے ایسا آئینہ کہ اب دوسرا آئینہ، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، سورج کی کرنیں پڑی، اور وہ سورج ہے جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سراجم وہاجا۔ وہ سورج جب گرم ہوتا ہے تو اس کی تپش کے اندر بیٹھا نہیں جا سکتا، لیکن ہم نے مصطفیٰ کے رخ انور کے اندر وہ روشنی اور سورج رکھا ہے کہ محمد عربی کے کرنیں جب پڑتی ہیں تو روٹھے ہوئے بھی مان جاتے ہیں۔ میرے محمد کی کرنیں جب پڑتی ہیں، بلال حبشی کا تڑپتا ہوا جسم بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کئی دنوں کے بھوکے ہوں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اٹھے، حضور سورج نکل آیا ہے، صبح کی نماز قضا ہو گئی نہ ہوئی؟ بولو، تھوڑی بھی ہو جاندی ہے کدی کدی؟ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تھوڑی صبح دی نماز قضا ہوئی ہوئے۔ اللہ اللہ۔ رہ گئی رسم ازاں روئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور آ کے مسجد میں ہوتے ہیں سفارہ تو غریب، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ میرے محمد عربی چند ایک غریب بندے، چند ایک بیچارے غریب بندے جڑے سویرے مسجد ہی آ جاندے ہیں۔ کوئی ویکھو علاقے دا چیئرمین کسے مسیح کا لاندہ ہوئے، کوئی ڈی سی مسجد ہی کے نماز پڑھدا ہوئے، کوئی جج مسیح ہی کے نماز پڑھدا ہوئے، ہائے
سید امیر المومنین ہو اور امام وقت ہو. آج اسی کہتے ہیں امام وقت. ہائے امام، ہم نے 2 رکعت کا امام بنا دیا ہے امام کو. علامہ اقبال کہتا ہے وہ ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو حاضر و موجود سے بیزار کرے. حاضر و موجود، جتنی مادہ پرستی ہے نا، اس سے تجھے بیزار کر دے، وہ امام برحق ہے. حضرت امام حسین امام تھے، بولو. وہ امام، ابو بکر امام، عمر امام، عثمان امام، علی امام، طلحہ امام، زبیر امام. اللہ اللہ، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امام ہیں. ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے. ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے. ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے. اللہ اللہ، حضرت زید کو میں امام مانتا ہوں، خبیب کو امام مانتا ہوں، بلال کو امام مانتا ہوں، حضرت زکریا، حضرت جناب سیدنا زنیرہ کے لخت جگر کو میں امام مانتا ہوں، عمار بن یاسر کو امام مانتا ہوں، معاویہ کو امام مانتا ہوں. میں ہر اس صحابی رسول کو امام مانتا ہوں جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ رخ مصطفیٰ دیکھا ہے. اور میرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو آزاد کر، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ رخ مصطفیٰ دیکھا. رخ مصطفیٰ جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ دیکھا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، چاہے وہ وحشی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وحشی. حضرت حمزہ کا قاتل، حضرت حمزہ کے جسم کو 13 ٹکڑے کرنے والا، ہندا کے گلے میں کلیجہ دینے والا وحشی ہی کیوں نہ ہو، جب محمد کے قدموں میں آ گیا تو وہ وحشی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کس پیارے اور اچھوتے انداز کے ساتھ فرمایا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہم نے تمہارے اوپر اسی لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برکھا نازل فرما دی ہے اور تمہیں ایسا بنا دیا ہے. آؤ ذرا دیکھو، اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ میرا تعارف ہے کہ میں نے اس کائنات کو بنایا، جس طرح یہ میرا تعارف ہے کہ میں نے اس وجود کائنات کے کرۂ ارضی کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، تخت الثری سے سدرۃ المنتہا تک ہر ایک چیز کو خالق میں ہوں. جس طرح یہ میرا تعارف ہے، اسی طرح میرا تعارف یہ بھی ہے کہ میں نے ان اجڑے ہوئوں کو بسایا ہے اور ان کو محمد الرسول اللہ کا غلام بنایا ہے. تو حضور علیہ السلام اٹھے، بیدار ہوئے، فرمایا بلال کہاں ہے؟ اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ. بلال کی آنکھ کھل گئی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں حاضر، میں حاضر، لبیک وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر. بلال تو نے کہا تھا میں جگاؤں گا، تو نے کہا تھا میں جگاؤں گا. یا رسول اللہ، جس مالک نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بلال. معلوم ہوا صحابہ کا کیا عقیدہ ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ زندگی اور موت، نیند اور بیداری کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت بلال کہہ رہے ہیں، مؤذن مصطفیٰ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ
جس رب نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے سلا دیا، اسی نے مجھے سلا دیا۔ اچھا، وضو کیا اور نماز پڑھی قضا، فجر کی نماز قضا سب صحابہ نے پڑھی، رسول اللہ نے نماز پڑھائی۔ حضور کہتے ہیں نا بھائی سورج واپس چلا جا، ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، نہیں، سورج کو واپس نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے جب میری امت لیٹ اٹھے گی، کبھی کبھی لیٹ اٹھے گی نا، آج آنکھ نہیں کھلی، آج رات لائٹ بند ہو گئی تھی، آج میں دیر سے سفر سے آیا تھا تو صبح آنکھ نہیں کھل سکی، نماز کے اندر جماعت کے اندر میں شامل نہیں ہو سکا، یا رسول اللہ تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا تو جس کے جان بوجھ کے نہیں، اگر ویسے ہی کسی کی رہ جائے تو حضور کی سنت موجود ہے، تو پڑھ لے، اللہ تجھے فجر کی ادا نماز کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور کی سنت ہے نا، رسول اللہ کی سنت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضور نے ہر ایک بات کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر کیا نرالا انداز اپنایا۔ پانی نہیں، تیمم کر رہے ہیں، کیوں؟ رسول اللہ کو پانی کہتے تو حضرت موسیٰ نے جب پانی منگوا لیا تھا پتھر پر لاٹھی مار کر، حضور بھی منگوا لیتے، لیکن فرمایا نہیں، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو تاکہ آپ کی امت کے لیے قیامت کی صبح تک سنت اور نمونہ بن جائے۔ نماز پھر بھی قضا نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کائنات کی ساری تقدیریں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ گھروں کے اندر جا کر سورہ یونس پہلا صفحہ 11واں پارہ آیت نمبر 3 اس کا ترجمہ جا کے دیکھنا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، جس طرح اس کائنات کو بنایا میں اکیلے اللہ نے ہے، اسی طرح کوئی میرے اوپر حکم نہیں چلا سکتا، میں جو چاہوں کروں۔ کوئی پلٹے ہوئے غروب ہوئے سورج کو واپس نہیں لا سکتا۔ سورج کو واپس لانے والا کون؟ اور اللہ قیامت کے دن ادھر سے سورج کو نکالے گا۔ فرعون، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہی دلیل دی تھی۔ نمرود کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، 2 قیدی بلواؤ، ایک سزائے موت کا قیدی اور ایک جو بری ہونے والا ہے، جج نے جس کے آرڈر لکھ دیے ہیں، دونوں کو بلواؤ۔ بلوایا، جو بری ہونے والا تھا اس کا سر قلم کروا دیا، اور جس کو سزائے موت ہونی تھی اسے آزاد کر دیا۔ کہنے لگا یہ دیکھ، زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ 3 پارہ یہ واقعہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو تو آج مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس بات پر مبہوت ہو گیا
کہنے لگا نہیں، ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ جب بات نہ بن سکی ابراہیم کو آگ میں ڈالنے سے، سوال کا جواب تو نہیں آئے گا۔ مزہ تو تب تھا جب نمرود ابراہیم کے سوال کا جواب دیتا۔ مزہ تو تب ہے نا، اپنی اقتدار کے نشے کے اندر کسی مظلوم پر ظلم ڈانا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری تو تب ہے نا کہ اس کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح اس ساری کائنات کو بنانے والا میں اکیلا اللہ ہوں، اسی طرح اس ساری کائنات کے نظام کا قبضہ میرے اختیار میں ہے۔ میرے سامنے کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ما من شفیع الا باذنی، کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا زبردستی ہو جاندی ہے نا، تھانے میں گیا، ایم این اے کا فون کروا دیا، ایم این اے کو ساتھ لے گیا، جج کے پاس لے گیا، فیصلہ اپنی مرضی کا کروا لیا۔ فرمایا ما من شفیع الا باذنی، قیامت کے دن میں ابراہیم کی سفارش اس کے باپ کے حق میں بھی قبول نہیں کروں گا، نوح کی سفارش اس کے بیٹے کے حق میں بھی قبول نہیں کروں گا، لوط اور نوح کی بیویوں کے لیے بھی ان کی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ جو مشرک ہوگا اس کے لیے سفارش قبول نبیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، خالق کون و مقام اللہ وحدہ لا شریک لا نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے، آؤ ذرا میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ سب کچھ کرنے والا کون؟ سب کچھ کرنے والا کون؟ کائنات کی ہر ایک چیز کا مالک کون؟ کائنات کی ہر ایک چیز کا خالق کون؟ اور ہر ایک چیز کس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے؟ اے بل کسے قبضے نے؟ ہم رو رہے ہیں، کبھی آئی ایم ایف اور کبھی ایم ایف او اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ لیکن اس کے اندر میں دونوں حضرات اور دونوں طرف کی طرفداری کروں گا۔ حکومت اگر اپنی عیاشیاں ٹھیک ہے، یہ حکومت کہتی ہے عمران دستخط کر کے گیا ہے، عمران معاہدے کر کے گیا ہے، عمران کہتا ہے انہوں نے، عمران والے کہتے ہیں انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ سب کچھ جس نے بھی کیا ہے، کیا تمہاری عیاشیوں میں بھی کوئی فرق آیا ہے؟ دونوں پارٹیوں کی عیاشیوں میں، دونوں پارٹیوں کی غنڈہ گردیوں میں، دونوں پارٹیوں کو کہ عوام کے خون کو چوسنے میں کوئی فرق آیا ہے؟ دونوں پارٹیاں ایک ہی طرح کی مجرم، سب ایک ہی طرح کے مجرم ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ عمران نے کیا ہو یا کسی نے بھی کیا ہو، میرے دوستو یہ گاڑیاں لے کر پچھلے دنوں میں یہ سرکاری افسروں کو کیوں گاڑیاں نہیں لے کر گئی ہیں 300 ارب کی؟ وہی 300 ارب عوام پہ نہیں خرچ کیا جا سکتا تھا؟ عوام کو آٹا نہیں مل رہا، خودکشیاں کر رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا تم عمر کا نام لیتے ہو، شہباز تم عمر کا نام لیتے ہو، یا یہ نیا جو آیا ہے کاکڑ، یہ کاکڑ صاحب یہ اس گونگے کو بٹھا دیا، آج تک میں نے تو اس کی کوئی بات سنی نہیں کہ کیا کہتا ہے وہ، اس کا موقف کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ فرات کے کنارے کتے کے مرنے کا کوئی امکان ہے؟ فرات جو پاس ہے تو پیاسا مرنے کا کوئی امکان
نہیں ہے فرات بھائی پانی پی لیتا وہ کتا، لیکن عمر کیوں کہہ رہے ہیں فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا پیاس سے مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا تم امیر المومنین بنتے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ بنتے ہو، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، غنڈہ گردی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اور عیاشیوں اور تمہاری عیاشیوں میں بھی فرق نہیں آیا، اور تمہارے کانوں میں جو تک بھی نہیں رینگی۔ آٹا ہی دے دو، بجلی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہر ایک چیز کے بغیر آٹے کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ تم نے آٹا اور چینی اور دالیں اور کھانے کی چیزیں تم نے کہاں پہنچا دی؟ شرم کرو، حیا کرو، غنڈہ گردی ختم کرو اور غریب عوام کو ریلیف دو۔ یہ کل قیامت کے دن 23 کروڑ یہ جو پاکستانی عوام ہے ان کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا۔ کس کس کے خون کا حساب دو گے؟ کس کس کے خون کا حساب دو گے؟ اور آپ سے بھی یہ شکوہ کرتا ہوں، کتنی بھوک آئی ہے، کتنی افلاس آئی ہے، مسجد کے اندر تو ایک نمازی بھی زیادہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس کی طرف رجوع کیا ہے جو اصل قادر مطلق ہے، جو ہم سب کو رزق دینے والا ہے۔ یہ سب ہے ہی اسی وجہ سے۔ یہ بھوک کیوں ہے؟ اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ یہ بھوک بے نماز، ایک بے نماز ہو، حدیث میں آتا ہے پورے محلے پر اثر ہوتا ہے، پورے محلے پہ بے برکتی ہوتی ہے، تو یہ تھے پورا محلہ کی، پورا ملک کی بے نماز۔ پھر سود پہ یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اصل وجوہات تلاش کرو، تم شاخوں کو پکڑتے ہو، جڑ کو نہیں دیکھتے کہاں سے یہ بیماری اٹھی ہے۔ سود سود سود، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ پاکستانی نظام جب تک سود پہ رہے گا یہاں خوشحالی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ لا تأکلوا الربا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ جب تک سود کھاتے رہو گے، جتنا مرضی ہے پیسہ کماتے رہو، گاڑیوں میں پھرتے رہو، عیاشیاں کرتے رہو، سکون قلب نہیں آئے گا۔ وہ بے شک ایسی کمروں میں بیٹھنے والے، جہازوں میں پھرنے والے، وہ بھی سکون سے خالی ہیں، وہ بھی سکون سے خالی ہیں۔ آپ تو پھر بھی درخت کے سائے کے نیچے، غریب عوام تو سو جاتی ہے، اسے تو سکون مل جائے گا، مانگ کے روٹی کھا لے گا، درخت کے سائے میں سو جائے گا، پھر بھی یہ بہتر ہے، اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا، اسے اللہ جنت میں داخلہ کر دے گا اور ان کے گریبانوں پر 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا